جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک تھوڑی سی لمبی ہوگی، اس کے لیے ہم سے معذرت خواہ ہیں۔ آپ اصل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت پاکستان کے سربراہ عبدالشکور صاحب۔ جیسے ہم نے بات کی تھی عید قربان کی آمد ہے، اور اس موقع پر ہمارا جذبہ اظہار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کن کن احتیاطوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم شکور صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکور صاحب، آگے بریک بڑی لمبی ہو گئی ہے، آپ میرا خیال اپنی گفتگو جاری رکھیں کہ اس عید قربان پہ الخدمت پاکستان کا اب کیا مشن ہے اور کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو عید قربان ہے، اس پہ جانور کی قربانی جو ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یعنی اتنی سخت وارننگ دی گئی ہے، ظاہر ہے، اور مسلمان دنیا بھر میں یہ کام کرتے ہیں، اور پاکستان میں تو یہ کام بہت الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ اب اس وقت جو مسئلہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جانوروں کا خریدنا، کسائی کو گھر بلانا، اس کا ذبح کرنا اور پھر گھروں میں تقسیم کرنے کا کام ایک مشکل مرحلہ ہے نا۔ تو اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ آن لائن لوگوں سے بکنگ لے رہے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق جس شہر میں چاہتے ہیں وہاں ہم قربانی کریں گے۔ ہمارے جتنے یونٹس ہیں، اور یہ الخدمت کو اللہ نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ پورے ملک کے کسی بھی حصے میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، گلگت میں، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں، تو ہم قربانی کا بندوبست وہاں کریں گے، اور ان سارے ایس او پیز کے اور احتیاطوں کے ساتھ جانور کے خریدنے کا کام، ذبح کرنے کا کام، پیکٹس بنانے کا کام، اور پھر گلی محلے میں نہیں، گھروں میں پہنچ کر تقسیم کا کام، یہ پورے کا پورا پروسیس ہے جس کو ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں جہاں جہاں ہمارے پاس قربان گاہیں ہیں، جیسے سلاٹر ہاؤس لاہور میں ہے، تو اس کو تو ہم پہلے بھی یوٹیلائز کرتے رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے کہ وہاں ہم جانوروں کی ایک بڑی تعداد کو ذبح کر کے، پھر فریز کر کے، پھر ان کے پیسز کر کے پیکٹس بنا کے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے، اور اس پہ الگ سے ایک پروگرام آپ کو کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر سلاٹر ہاؤسز کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی۔ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر اس پہ آگے آئے اور گورنمنٹ پابندی لگائے کہ سلاٹرنگ کا کام اب سلاٹر ہاؤسز میں ہی ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس وقت میں عام آدمیوں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الخدمت کی آن لائن بکنگ ہو رہی ہے، اور اس میں لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے اس اعتماد کے ساتھ کہ الخدمت پہ الحمدللہ آپ کا بھروسہ تو ہے ہی، لیکن اس قربانی کو کے گوشت کو ایک بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچانے میں، اور پاکستان میں بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک بھی الخدمت کے پاس ہے، تو ان لوگوں تک اس گوشت کو پہنچانے کا جو عمدہ طریقہ الخدمت کے پاس موجود ہے، اس کے سبب سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر بھی رہے ہیں، اور مجھے امید ہے آئندہ آنے والے 10 دنوں میں ایک بڑی تعداد اس طرف رجوع کرے گی، اور ہم ان کے اعتماد پہ پورا اترتے ہوئے پورے ملک میں اس کام کو آسان انداز میں انجام دیں گے۔ جی شکور صاحب، یہ بتائیے کہ تو قربانی کا آپ نے سارا تفصیلات بتائیں، اور جو کرونا کے حوالے سے جو بے روزگاری کا ایک پورا طوفان آیا ہوا ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں، بزنسز نہیں ہیں، ان کی جو آپ مدد کر رہے تھے جو گزشتہ کئی مہینوں سے، اس کے بارے میں کیا سلسلہ ہے، اور عوام کا جو فیڈ بیک ہے اور عوام کا آپ تک پہنچنا ڈونیشنز کے والے، اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی ہے؟ ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بہت خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی مہم کے دوران بھی اور ابھی قربانیوں میں بھی ہم پچھلے سال بہت سارا کرتے رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ریسپانس موجود ہے، اور جو پچھلے سال ہم قربانی اینڈ تک جو ہم نے کی اس کو آلریڈی کراس کر چکے ہیں۔ اچھا، اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ کم از کم اس دفعہ ڈبل ہوگا جو پہلے اس سے سلسلہ ہوتا رہا۔ تو یہ جذبہ خیر جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ جو دوسرا سوال تھا آپ کا، اس میں یہ ہے کہ قربانیاں گزر جائیں تو ہم بڑے پیمانے پہ چاہتے ہیں لوگوں کی ٹریننگ کے کام کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے سکل سکھا کر اور کچھ کاروباروں کے اندر لے کر آئیں، قرض حسنہ دیں، لیکن وہ فیز انشاءاللہ عید کے بعد شروع ہوگا، اور اس پہ بھی ہم چاہیں گے ایک بڑے پیمانے پہ یہ کام کریں۔ جی بالکل فکر ہے
کہ ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے رجوع کیا ہے الخدمت کی طرف، اور یہ رسپانس بہت شاندار ہے. ہم اس پہ سارے ڈونر کے شکر گزار بھی ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے جو منصوبے کا اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے حوالے سے الخدمت نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے اس کے بارے میں بتایا. ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.